بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن اللہ غفور رحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین۔ دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، صلی اللہ علیہ وعلى آله واصحابه بارک وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا۔ محترم برادران ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہفتہ واری درس تفسیر قرآن کی اس مبارک نشست میں آپ ہم جمع ہوئے ہیں، حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہفتہ وار درس تفسیر قرآن مجید کے سلسلے میں اس کے ضمن میں منعقد ہونے والی نشست ہے، اور آج کی نشست نمبر 18 ہے، 18ویں نشست ہے سلسلے وار درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں آج کی محفل، جس میں انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 22 اور رکوع نمبر 23 کے مضامین کا خلاصہ اور تفصیلی وضاحت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ اور ابھی جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی مبارک آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے وہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 22 ہے۔ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 22 کی ابھی تلاوت کی گئی ہے۔ قبل اس کے کہ وضاحتی تشریحات پیش کی جائیں، پیش ہوں، پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 12 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیکی نہیں کہ تم پھیر لو اپنے رخ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور سب نبیوں پر۔
اور دے اپنا مال اللہ کی محبت سے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو اور غلام آزاد کرنے میں، اور صحیح صحیح ادا کیا کرے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدے کو جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں، اور کمال نیک ہیں جو صبر کرتے ہیں مصیبت میں اور سختی میں اور جہاد کے وقت، یہی لوگ ہیں راست باز اور یہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو، فرض کیا گیا ہے تم پر قصاص، جو مارے جائیں آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، بس جس کو معاف کی جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ چیز تو چاہیے کہ طلب کرے خون بہا دستور کے مطابق، اور اس کو چاہیے کہ اچھی طرح ادا کرے، یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ تو جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، اے عقل مندو، تاکہ تم پرہیز کرنے لگو۔ فرض کیا گیا ہے تم پر جب قریب آ جائے تم میں سے کسی کے موت، بشرطے کہ کچھ مال چھوڑے، کہ وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ، ایسا کرنا ضروری ہے پرہیزگاروں پر۔ پھر جو بدل ڈالے اس وصیت کو سن لینے کے بعد تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جسے اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے سے کسی طرفداری یا گناہ کا، جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے کسی طرفداری یا گناہ کا، پس وہ صلح کرا دے ان کے درمیان تو کچھ گناہ نہیں اس پر، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 22 ہے جس کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا ہے۔ اس میں پہلے تو اسلام کی تعلیمات کے جو حقیقی مقاصد ہیں اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تاکہ انسان متقی بن جائے۔ کسی بھی دین میں، کسی بھی شریعت میں، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی پیغمبر کی شریعت میں دو قسم کے، اور ایک اس رسم کے پیچھے ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ ظاہری مذہبی مراسم کو ادا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو حقیقی روح ہے وہ انسان کو نصیب ہو جائے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو شریعت نماز پڑھنا اس لیے مقرر کی ہے تاکہ نماز کے ذریعے سے آدمی بے حیائیوں سے رک جائے۔ اب اگر کوئی نماز پڑھنے کے باوجود بے حیائیوں سے باز نہیں آتا تو نماز کے ظاہری رسم کو تو اس نے اپنا لیا لیکن نماز کی حقیقت اس کو نصیب نہیں ہو سکی۔ روزہ رکھنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ دن کے اوقات میں، رمضان کے مہینے میں سال میں ایک مرتبہ ایک مہینہ، آدمی حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکے اور اس طرح اس کو مشق ہو جائے، ریاضت ہو جائے، پریکٹس ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے۔ اس کے بعد سال کے 12 مہینے پھر وہ ممنوعات سے، محرمات سے، اللہ تعالیٰ کے منع کردہ امور سے باز رہے۔ یہ روزے کا اصل مقصد ہے۔ اب اگر کوئی رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھ رہا ہے لیکن اس کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود گناہ چھوڑنے پر مائل نہیں ہے تو پھر اس کا حال یہ ہے کہ اس نے روزے کے ظاہری رسم کو تو اپنا لیا ہے لیکن روزے کی حقیقت اور روزے کی روح اس کو نصیب نہیں ہو سکی۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزے دار اگر جھوٹ بولنے اور اس پر عمل کرنے سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھوکا پیاسا رہنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ طبیعت میں فرما برداری کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اب اگر کوئی بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود نافرمان کا نافرمان ہے، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اس وقت بھی ہے، تو پھر اس کا روزہ اس کے لیے حقیقی طور پر سود مند نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے، نفع بخش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی آپ ظاہری عبادت کو لے لیجئے تو اس آیت میں، شروع کی آیت میں بتایا گیا ہے کہ ایک ہوتی ہے شریعت مطہرہ کی جانب سے مقرر کردہ ظاہری عبادت، یعنی عبادت کا ظاہری روپ اور عبادت کی ظاہری رسم، اور ایک ہوتی ہے اس کی حقیقت۔ نماز ایک رسم ہے، روزہ ایک رسم ہے، حج ایک رسم ہے، لیکن اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ آدمی متقی بن جائے۔ اب اگر کوئی رسم عبادت کو تو انجام دے، عبادت کے ظاہری پہلو کو تو اپنا لے، لیکن تقویٰ اگر اس کے دل میں پیدا نہ ہو، اس کی طبیعت میں متقیانہ جذبات پیدا نہ ہوں تو پھر اس عبادت سے اس کو مکمل طور پر فائدہ نہیں ہوگا۔ اس حقیقت کو یہاں کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد قصاص کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ سورہ نساء، یہ سورہ بقرہ جس کا درس اس وقت جاری ہے، یہ مدنی سورہ ہے، اور مدنی سوروں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میں احکام کا بیان ملتا ہے۔ چنانچہ یہاں قصاص کے احکام کا بیان مل رہا ہے۔ قصاص کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے بے گناہ دوسرے کو قتل کر ڈالا تو اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دینے کا دنیا میں طریقہ پایا جاتا ہے۔ کئی کمیونٹیز میں، کئی معاشروں میں یہ طریقہ پایا جاتا ہے۔ وہ موجودہ زمانے میں، موجودہ سوسائٹی میں یہ طریقہ اکثر جگہ رائج نہیں رہا، لیکن پہلے یہ طریقہ رہا ہے اور اسلام اس طریقے کی تائید کرتا ہے، کیونکہ اگر قاتل نے کسی کی جان لے لی تو اس کے بدلے میں اگر اس کو قتل نہ کیا جائے تو وہ اور ڈیر ہو جاتا ہے، وہ اور نجر ہو کر دوسرے لوگوں کو قتل کرنے لگتا ہے،
اور ایک قاتل کو زندہ چھوڑ دینے سے کئی بے گناہ لوگوں کی جان جانے کا پورا صحیح امکان بہر طور پایا جاتا ہے۔ اس واسطے شریعت مطہرہ نے اس کے بھی احکام بیان کیے ہیں، چنانچہ تفصیلاً ہم بیان کریں گے وہ احکام، اس کا بیان یہاں مل رہا ہے۔ نمبر 2، اس رکوع میں دوسری بات قصاص کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ قصاص اور دیت، قصاص کا مطلب جان کے بدلے جان لینا، یہ حکم اسلامی حکومت کو ہے۔ اگر کہیں اسلامی حکومت قائم ہو تو حکم ہے، اگر کہیں اسلامی حکومت نہیں ہے تو پھر ایسے مقام پر ان حدود کو نافذ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قوانین اور ان حدود کو قائم کرنا یہ شخصی طور پر، انفرادی طور پر، انڈیویجولی عام لوگوں کو اس کی اجازت نہیں ہے، یہ اجازت حکومت اسلامیہ کو ہے۔ اگر اسلامی حکومت قائم ہو تو پھر یہ احکام۔ ساتھ ہی ساتھ دیت کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ دیت کا مطلب یہ ہے کہ جان کے بدلے جان لینے کے بجائے مقتول کے قتل ہو جانے والے کے رشتہ دار اگر چاہیں اپنی مرضی سے قاتل کو معاف کر دینا چاہیں تو ایسی صورت میں اس کی جان بچ سکتی ہے، بشرطے کہ وہ خون بہا ادا کرے، دیت ادا کرے، یعنی ایک اچھی خاصی رقم مرنے والے کے رشتہ داروں کو ادا کرے، اچھی خوب بھاری رقم اس کے لیے مقرر کی جائے تاکہ پھر وہ ایسی غلطی کرنے کا دوبارہ ارتکاب نہ کر سکے۔ اگر بالکل نامنل رقم اس سے لے کر اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر اس کی ہمت بڑھ جائے گی اور پھر وہ دوسرے لوگوں کی طرف ہاتھ اٹھائے گا۔ اس واسطے اگر مقتول کے وارث اگر راضی ہیں اس کو معاف کر دینے کے لیے تو اس کی جان تو بچ سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مرنے والے کے رشتہ داروں کو، اس کے ورثاء کو وہ ایک خوب اچھا خاصا اماؤنٹ، ایک بہت بڑا اماؤنٹ ان کے حوالے کرے، اچھی خاصی بھاری رقم اس پر مقرر کی جائے کہ وہ مرنے والے کے رشتہ داروں کو ادا کرے۔ اس طرح کرنے سے آئندہ اس کو ڈر پیدا ہوگا کہ اگر میرے ہاتھ سے اگر کسی کو میں قتل کر ڈالوں گا تو پھر اتنا بھاری جرمانہ مجھے ادا کرنا پڑے گا، کم از کم مالی نقصان کے ڈر سے آگے چل کر وہ کسی دوسرے پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہ کر سکے۔ یہ بھی ایک طریقہ مقرر ہوا، اس کا بھی یہاں بیان ملتا ہے۔ اور تیسری بات جو یہاں بیان ہو رہی ہے اس رکوع میں وہ یہ ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے، شریعت مطہرہ کے نافذ ہونے سے پہلے عرب میں یہ دستور تھا دور جاہلیت میں کہ مرنے والا اپنی جائیداد اور اپنا مال اور اپنا متروکہ جو کچھ مال اسباب اس کے پاس ہوتا وہ غیر لوگوں کے لیے وصیت کر دیتا تھا کہ میرا یہ گھر، میرا یہ پیسہ فلاں شخص کو میرے مرنے کے بعد دے دیا جائے، فلاں شخص کو دے دیا جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے وصیت کرتا تھا جس سے اس کی رشتہ داری نہیں ہوتی تھی، یعنی اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کرنے کے بجائے، اپنے ماں باپ کے لیے کرنے کے بجائے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے کرنے کے بجائے وہ وصیت غیروں کے لیے کرتا تھا، اور جب وہ مر جاتا تو اس کے رشتہ داروں کو کچھ نہ ملتا، غیروں کو جن کے لیے اس نے وصیت کی ہے وہ اس کے مال کے مالک بن جاتے ہیں۔ تو اسلام نے اس طریقے کو ختم کر دیا اور اسلام نے یہ بتایا کہ مرنے والے کے رشتہ دار اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ اس کا مال ان کو ملے۔ غیروں کو مال دینے کے بجائے اپنے رشتہ داروں کو مال دینا چاہیے اور رشتہ داروں کو مال ملنا چاہیے، یہ شریعت اسلامیہ کا مزاج ہے۔ اب وہ لوگ ایسا کیوں کرتے تھے کہ اپنے رشتہ داروں کو محروم کر کے غیروں کے لیے وصیت کر دیتے تھے؟ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اپنی نادانی سے، اپنی جہالت سے، اپنی ناواقفیت کی بنیاد پر وہ لوگ ایسا کرنے کو بہت بڑی دریا دلی، بہت بڑی سخاوت سمجھتے تھے۔ ایسا کرنے والے کی لوگوں میں تعریف ہوتی تھی کہ ارے کیا سخی ہے مرنے والا، کیا بڑے دل والا ہے، اور کیا اچھا آدمی تھا کہ اس نے کیا سخاوت کا مظاہرہ کیا کہ اس نے اپنے رشتہ داروں کو سخاوت سے محروم کر دیا۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے، یہ تو عیب کی بات ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کو اپنے مال سے محروم کر دے مرتے وقت۔ تو پہلے تو یہ حکم دیا گیا کہ اگر کسی کے پاس مال اسباب ہو، جائیداد ہو، تو اس کو چاہیے کہ وصیت غیروں کے لیے نہ کرے بلکہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے۔ یہ حکم آیا پہلے۔ بعد میں آگے چل کر سورہ نساء کی ایک آیت نازل ہوئی جس میں وراثت کے تفصیلی احکام بیان ہو گئے۔ سورہ نساء میں آگے چل کر یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر سورہ نساء میں وراثت کے تفصیلی احکام بیان ہو گئے۔ اب مرنے والے کی مرضی پر نہیں ہے کہ وہ وصیت کرے کہ نہ کرے، یعنی مطلب یہ کہ وارثوں کا مرنے والے کے مال میں حصہ پانا یہ وصیت پر ڈپینڈ نہیں رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے وراثت کے احکام نازل فرما دیے۔ یعنی اب اگر کوئی مر جائے تو شریعت مطہرہ کے مطابق، قرآن کے حکم کے مطابق اس کا مال اس کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ آگے چل کر تو یہ حکم آ گیا۔ یہ حکم آنے سے پہلے، وراثت کے احکام مقرر ہونے سے پہلے یہ حکم آیا تھا کہ اے وصیت کرنے والوں، غیروں کے لیے وصیت کر کے اپنے رشتہ داروں کو محروم مت کیا کرو، بلکہ اپنی وصیت میں اپنے رشتہ داروں کو ضرور شامل کرو۔ پہلے کا حکم ہے۔ بعد میں تو حکم یہ آیا کہ اب مرنے والے کی وصیت پر ڈپینڈ نہیں رہے یہ معاملے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرما دیے کہ اگر کوئی آدمی مال اسباب چھوڑ کر مر جائے تو اس کا مال کس کو ملے گا۔ وہ بڑے تفصیلی مسائل ہیں، تفصیل میں گئے بغیر بس اتنا سمجھ لیجئے کہ وہ جتنا مال ملتا ہے اس کے قریبی رشتہ داروں کو ملتا ہے۔ اب اس کے لیے باقاعدہ احکام مقرر ہیں کہ کس کو کتنا ملے، اولاد ہو تو کس کو کتنا ملے، اولاد نہ ہو تو کس کو کتنا ملے، وہ بڑے تفصیلی احکام ہیں۔ بس اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے
یہ قاعدہ، یہ قانون مرتب کیا کہ مرنے والے کے مال کے مستحق اس کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اب ایک بات اور سن لیجئے، اس کے ساتھ تفصیلاً ہم بیان کریں گے۔ ایک بات اور بھی اس کے ساتھ یہاں پر نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ اگر مرنے والا چاہتا ہے کہ اپنے مال کا وارث وہ دوسرے لوگوں کو بنائے، اپنے مال میں سے دوسرے لوگوں کو بھی حصہ دے جو اس کے قریبی رشتہ دار نہیں ہے، وراثت میں جن کو حصہ نہیں ملتا، ان کو اگر وہ دور کے رشتہ داروں کو جن کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا یا جن سے کوئی رشتہ داری ہی نہیں ہے، اپنے دوست احباب میں سے یا کسی غریب ضرورت مند آدمی کو اگر وہ اپنے مال میں سے مرنے والا حصہ دینا چاہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے طریقہ بتایا گیا کہ وہ وصیت کر سکتا ہے۔ جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہے ان کے لیے وصیت کر سکتا ہے، اور اس کی وصیت کے مطابق جس کے لیے وصیت کی گئی اس کو اس کا مال اس کے مرنے کے بعد مل جائے گا۔ لیکن ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دو واضح تعلیمات پیش فرمائے ہیں، دو بہترین اصول ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مدون فرمائے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اصول یہ متعین فرمایا کہ مرنے والا مرنے والا موت کے قریب یا اپنی زندگی میں ہی جو شخص اپنے مال کا دوسروں کو مالک بنانا چاہتا ہے، اگر وصیت کرنا چاہے تو اس کے لیے حکم یہ دیا گیا کہ شریعت مطہرہ نے پہلے سے جن کو اس کے مال میں حصے دار قرار دیا ہے ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ یہ اصول ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب فرمایا۔ مثال ایسا سمجھیے کہ سمجھانے کے لیے میں مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کسی شخص کے دو بیٹے ہیں اور دو اس کے گھر ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دو ہی بیٹے ہیں تو مرنے کے بعد ایک ایک گھر ایک ایک بیٹے کو ملنے والا ہے۔ تو وہ شخص کیا کیا کہ ایک گھر تو دو گھر اگر ایسے ہی رہ جائیں تو ایک ایک کو گھر مل سکتا ہے، لیکن اس نے کیا کیا کہ ایک گھر اپنی زندگی میں اپنے ایک بیٹے کے نام پر کر دیا، وصیت کر دیا کہ میرا یہ گھر میرے یہ بیٹے کے لیے ہے۔ اب مرنے کے بعد ایک گھر وصیت میں گیا اور ایک گھر متروکہ بچا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک گھر تو وصیت میں ڈائریکٹ اس بیٹے کو مل جائے گا جس کے لیے اس نے وصیت کی ہے۔ اب جو ایک گھر بچ گیا اس میں پھر دونوں حصے دار ہوں گے، وصیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ وراثت کی بنیاد پر۔ تو اس طریقے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ جس کے لیے پہلے سے وراثت کے مال میں حصہ ہے اس کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ وصیت صرف اس کے لیے کی جا سکتی ہے جس کے لیے پہلے سے وراثت میں حصہ نہیں ہے، جو وارثوں میں شامل نہیں ہے، جس کو ترکہ نہیں مل سکتا، وصیت اس کے لیے کی جانی چاہیے۔ جس کو ترکہ پہلے سے مل رہا ہے اس کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول یہ مرتب فرمایا۔ اور دوسرا نہایت سنہری اصول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مرتب فرمایا کہ آدمی اپنے مال کی وصیت جو کر سکتا ہے، مال میں سے حصہ دینے کے لیے وصیت جو کر سکتا ہے، وہ 1/3 حصے ہی کی وصیت کر سکتا ہے۔ آپ یوں سمجھیے اگر کسی کے 3 گھر ہیں، تینوں کے تینوں گھر مدرسوں کو مسجدوں کو لکھ کر وہ نہیں دے سکتا، 3 گھروں میں سے ایک ہی گھر اس کا وصیت کے طور پر دیا جا سکتا ہے۔ بقیہ جو 2 گھر بچ گئے ہیں، یعنی بقیہ جو 2 حصے بچ گئے ہیں، اس کی ملکیت اس کے وارثوں کو ہی ملے گی۔ اب اگر بالفرض کسی نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد آپ یوں سمجھ جائیے کہ اس کے 3 کروڑ روپے ہیں، اب وصیت کر رہا ہے کہ میرے 3 کروڑ روپے میں سے 1 کروڑ روپیہ ایک مسجد کے لیے ہے، دوسرا کروڑ روپیہ ایک مدرسے کے لیے ہے، تیسرا کروڑ روپیہ مسافر خانے یتیم خانے کے لیے ہے، اور اپنے وارثوں کو محروم کر دیا، ایسی وصیت لکھ دیا، تو یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے مال میں سے اپنے وارثوں کو محروم کر دے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سخت ناپسند فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اپنے مال میں سے اپنے وارثوں کو محروم کرے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اصول متعین فرما دیا، اور شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پورے مال کی وصیت کر دیتا ہے تو اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی، اس کے مرنے کے بعد صرف 1/3 حصے پر ہی اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا، اور بقیہ جو 2/3واں حصہ بچے گا اس میں اس کی وصیت کو نہیں مانا جائے گا، بلکہ شریعت کے مطابق اس کی وصیت کے خلاف شریعت کے احکام کے مطابق اس کے مالکوں میں وہ مال تقسیم ہوگا۔ یہ قاعدہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے۔ تو اسلام میں وراثت کا جو اصول ہے وہ قریبی رشتہ داری کی بنیاد پر ہے۔ یہ بہت اہم اصول ہے، اس کو ذہن نشست رکھنا چاہیے۔ وراثت کس کو ملتی ہے؟ جو قریبی رشتہ دار ہو اس کو مل سکتی ہے، قریبی رشتہ دار نہ ہو تو پھر دور کے رشتہ داروں کو ملتی ہے۔ یہ شریعت مطہرہ کا مزاج ہے۔ تو وصیت کے تعلق سے یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سنہری اصول متعین فرمائے۔ تو اس رکوع میں بطور خاص یہ 3 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات تو عبادت کے ظاہری پہلو کے ساتھ عبادت کے حقیقی مقصد کو بھی آدمی اپنائے، یہ بات بڑی تاکید کے ساتھ یہاں بیان ہوئی ہے۔ اور دوسرے قصاص اور دیت کے مسائل بیان ہوئے، اور تیسرے وراثت کے تعلق سے چند اہم رہنمایانہ خطوط کا اس میں ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نیکی بس یہی نہیں کہ نماز میں تم پھیر لو اپنے رخ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، آتے گئے اور قبلے کی طرف رخ کرتے گئے اور سمجھ لیے کہ بس دین پر عمل ہو گیا، شریعت پر عمل ہو گیا۔
صرف اسی کا نام نیکی نہیں ہے کہ اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. نیکی یہی نہیں کہ تم پھیر لو اپنے رخ مشرق اور مغرب کی طرف، بلکہ نیکی کا کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر اور قیامت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور سب نبیوں پر. یہ ہے نیکی. اور نیکی یہ ہے کہ اپنا مال دے اللہ کی محبت سے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو اور غلام آزاد کرنے میں. اور نیکی تو یہ ہے کہ صحیح صحیح ادا کرے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ. اور نیکی تو نیک لوگ تو وہ ہیں جو پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں، اور بہت نیک ہیں جو صبر کرتے ہیں مصیبت میں اور سختی میں اور جہاد کے وقت. یہی لوگ راست باز ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایک دن میں 5 مرتبہ آدمی قبلے کی طرف رخ کرے، استقبال قبلہ کرے، نماز ادا کرے، اس کے بعد سمجھے کہ بس دین پر شریعت پر عمل ہو گیا، تو یہ سمجھنے والے کی غلط فہمی ہے. قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا یہ عبادت کا ظاہری پہلو ہے. اسلامی عبادات کے یہ ظاہری پہلوؤں میں سے ہے. باطنی پہلو کیا ہے پھر؟ تو یہاں اس آیت میں اس حقیقت کو کھول کر بیان کیا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کے پورے احکام کو 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: عبادات، معاملات، اخلاقیات، عقائد، معاملات، عبادات، اخلاقیات. ان 4 حصوں میں پورے احکام شریعت کے شامل ہوتے ہیں. نمبر 1 عقائد ہے. عقائد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نظریات کو آدمی درست کرے، اللہ پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتاب پر ایمان لائے، یوم آخر پر ایمان لائے، اللہ کے رسول اللہ کے پاس سے جو لائے ہیں وہ سب پر ایمان لائے، پکا یقین، پورا بھروسہ رکھیں. پہلی شرط تو یہ ہے، اس کو عقائد کہتے ہیں. اور دوسری چیز ہے معاملات. معاملات کا مطلب یہ کہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے بیہیویئر کیسا ہو. یعنی مطلب یہ کہ اگر کوئی مالدار ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ غریبوں کے لیے بھی نکالے، ضرورت مندوں کے لیے بھی نکالے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے، مانگنے والوں کے لیے بھی نکالے. اور غلام آزاد کرنے میں بھی پرانے زمانے میں طریقہ تھا کہ کوئی غلام ہوتا تو اپنے مالک سے وہ اگریمنٹ کرتا، معاہدہ کرتا کہ اتنے ہزار یا اتنے لاکھ روپے جمع کر کے میں آپ کو دے دوں گا اور آپ مجھے آزاد کر دینا. تو مالک راضی ہو جاتا، کہتا کہ ٹھیک ہے اتنی رقم تم مجھے ادا کرو گے تو میں تم کو آزاد کر دوں گا. تو ایسے شخص کو مکاتب کہتے تھے. تو اگر کسی غلام کا اس کے مالک سے معاہدہ ہے کہ اتنے روپئے دے کر میں آزادی حاصل کر لوں گا، مالک نے اگر رضامندی ظاہر کر دی تو ایسے غلام کو مکاتب کہتے ہیں. تو ایسے مکاتبت کے لیے بھی پیسہ دینے کا حکم ہے. خیر اب اس وقت تو اس زمانے میں تو مسائل زیادہ تر استعمال میں نہیں رہے. تو یہ معاملات کا پہلو ہے. نیکی صرف یہی نہیں کہ قبلے کی طرف ہی رخ کی جائے، بلکہ نیکی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اپنے مال میں سے اپنے رشتہ داروں پر کچھ خرچ کیا جائے، یتیموں پر کچھ خرچ کیا جائے، مسکینوں پر خرچ کیا جائے، مسافروں پر خرچ کیا جائے، مانگنے والوں پر خرچ کیا جائے، غلام آزاد کرانے میں اپنا پیسہ خرچ کیا جائے. یہ بھی نیکی ہے. صرف یہی نیکی نہیں کہ بس آتے گئے اور نماز پڑھتے گئے اور سمجھتے گئے کہ دین پر عمل ہو گیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ شریعت میں، اسلام میں، دین میں نیکی کا یہ پہلو، یہ تصور بھی ضرور پیش نظر رہنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو مال دیا ہے تو تمہارے مال میں سے تمہارے رشتہ داروں کا، ضرورت مندوں کا بھی حصہ ہے. اس بات کو پیش نظر رکھنا یہ بھی تو عبادت میں شامل ہے. نیکی صرف یہی نہیں کہ منہ مشرق کی طرف کر لیے اور مغرب کی طرف کر لیے اور بقیہ معاملات سے غافل ہو گئے. یہ دین کی، اسلام کی سچی تعلیمات نہیں. یہ سچے مومن کا شیوا نہیں ہے. بلکہ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جو نماز کے وقت قبلے کی طرف رخ بھی کرتا ہے اور ساتھ میں ساتھ عقائد کو بھی درست کرتا ہے اور ساتھ میں ساتھ معاملات کو بھی انجام دیتا ہے اور اپنے مال میں سے اپنے رشتہ داروں، ضرورت مندوں پر خرچ بھی کرتا ہے. نیکی صرف یہ نہیں کہ منہ مشرق کی طرف کرو اور مغرب کی طرف کرو، بلکہ نیکی یہ بھی ہے کہ صحیح صحیح ادا کیا کرے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ. یعنی اب یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے. عقائد اور معاملات کے بعد پھر عبادت کا ذکر ہو رہا ہے. اور اسلام کے نظام عبادات میں، اسلام کے نظام عبادات میں 2 عبادتیں بنیادی مرتبہ رکھتی ہیں. ایک نماز ہے اور دوسرے زکوٰۃ ہے. نماز تو ایک دن میں 5 مرتبہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ادا کی جاتی ہے. صاحب نصاب، صاحب استطاعت، صاحب نصاب لوگوں پر فرض کی گئی ہے کہ اپنے مال کا 40واں حصہ سال میں 1 مرتبہ ضرورت مندوں، محتاجوں اور مستحقین پر خرچ کریں. تو یہاں اسلامی نظام عبادات میں سے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا جا رہا ہے. نماز کیا ہے؟ در حقیقت نماز بندگی کا اقرار ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہم ترین ذریعہ ہے. اور نماز کیا ہے؟ معراج المومنین ہے. نماز ہی وہ چیز ہے جو ایک مومن میں اور کافر میں فرق کرتی ہے. اگر مومن نماز ادا نہ کرے تو پھر مومن میں اور کافر میں نام کا فرق باقی رہ جاتا ہے، کچھ زیادہ فرق باقی نہیں رہتا. اگر آدمی مسلمان ہے تو ضروری ہے کہ وہ نماز ادا کرتا رہے.
اور اگر وہ مسلمان ہے اور صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، نصاب کے بقدر اگر وہ مال رکھتا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کی صحیح طور پر وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ یہ عبادات کا بیان ہوا۔ ایمان لائے اللہ پر اور ملائکہ، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر، نبیین پر، یہ عقائد ہیں۔ اور اپنا مال دے اللہ کی محبت میں، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکین کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، غلام آزاد کرانے میں، یہ کیا ہے؟ یہ معاملات ہیں، بندوں کا بندوں سے تعلق۔ اور نماز ادا کرے اور زکوٰۃ دے، یہ عبادات ہے۔ عقائد، معاملات، عبادات۔ اب اس کے بعد ایک پہلو بچ جاتا ہے اخلاقیات کا، تو اس کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ نیک لوگ صرف وہ نہیں ہیں کہ جو اپنا منہ مشرق کی طرف کر لیں، مغرب کی طرف کریں، بلکہ نیک لوگ تو وہ ہیں کہ جب کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اور بڑے نیک ہیں۔ اور نیک لوگ تو وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں مصیبت میں اور سختی میں اور جہاد کے وقت۔ یہی لوگ راست باز ہیں اور یہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں۔ صرف ظاہری مراسم کو ادا کرنا، اذان دے دینا یا اللہ اکبر کہہ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، زبان سے میٹھی میٹھی باتیں کر دینا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ بولنا، اس کے بعد سمجھنا کہ دین، اسلام، شریعت کے پورے احکام یہیں پر ختم ہو گئے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ظاہری معاملات میں بھی آدمی شریعت کے معیار پر پورا اترے، اس کے ساتھ ساتھ عبادت کا جو حقیقی مقصد ہے تقویٰ، عقائد کا درست ہونا، معاملات کو صحیح طور پر انجام دینا، اسلامی نظام عبادات کا پورا پورا لحاظ رکھنا، اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر آدمی اپنے اخلاقی ذمہ داریوں کو پورا کرے، یہ در حقیقت عبادات کی تکمیل ہے۔ اور ایسے ہی لوگ در حقیقت رازبار ہیں اور یہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں۔ اب ایک سوال یہاں یہ رہ جاتا ہے کہ پھر کیا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف یعنی قبلے کی طرف رخ کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا قبلے کی طرف رخ کرنا نیکی نہیں ہے؟ بے شک نیکی ہے۔ مطلب کیا ہے یہاں پر؟ مطلب یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا بھی بے شک نیکی ہے، لیکن صرف یہی نیکی نہیں ہے کہ قبلے کی طرف رخ کیا جائے، اس کے علاوہ اور بھی نیکی کے کام ہیں، یہ بھی کرنا چاہیے، وہ بھی کرنا چاہیے۔ مسجد کو آنا ثواب نہیں ہے، نہیں، مسجد کو آنا بے شک ثواب ہے، لیکن صرف مسجد کو آنے سے ایک مسلمان کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ مسجد کو آ کر نماز ادا کرنے کے بعد اگر وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مال والا بنایا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد اپنے مال میں سے اپنے رشتہ داروں، غریبوں، ضرورت مندوں، محتاجوں کے لیے اپنے مال میں سے کچھ حصہ خرچ کرنا، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ مسجد کو آتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو بہت اچھا کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس پر یہ بھی ضروری ہے کہ جب وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے۔ اگر وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے تو بہت اچھا کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر تنگی اور مصیبت آ جائے تو وہ بے صبری نہ کرے بلکہ صبر سے کام لے۔ جو قبل مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرتا ہے بے شک وہ نیکی کا کام کر رہا ہے، لیکن اسی پر نیکی ختم نہیں ہوتی، اس کے علاوہ بھی نیکی کے اور بھی کام ہیں۔ گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لیں، کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ جہاں مسجد میں آنا نیکی ہے وہاں کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسانا یہ بھی نیکی ہے۔ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا یہ بھی نیکی ہے۔ کسی بیوہ اور ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جانا یہ بھی نیکی ہے۔ اگر صاحب اولاد ہیں تو اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی، اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکالنا یہ بھی نیکی ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عبادات کے ظاہری پہلوؤں کو پکڑ کر باطنی پہلوؤں کو اوجھل نہ ہونے دیا جائے، بلکہ ظاہری پہلوؤں کے ساتھ عبادات کے حقیقی مقاصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور عبادات کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ آدمی متقی بن جائے، جیسا ارشاد ہوتا ہے، یہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اذان اور نماز پر شریعت کے دین کے احکام ختم نہیں ہوتے، اس کے ساتھ بقیہ احکام کی پابجائی کرنا یہ بھی ہر ایمان والے پر لازمی ہے اور ضروری ہے۔ آپ یوں سمجھ جائیے کہ عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات، ان چار پہلوؤں کی جو تکمیل کرتا ہے در حقیقت وہ متقی بنتا ہے۔ عقائد کا مطلب اپنے نظریات صحیح رکھنا، نظریات غلط ہیں، نمازوں پر نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نظریات غلط ہیں، اور تسبیح پر تسبیح پڑھی جا رہی ہے، ذکر پر ذکر کیا جا رہا ہے، قرآن پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو ایسی عبادات فائدہ مند نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عقائد درست ہوں، اس کے بعد عقائد کی درستگی کے بعد معاملات کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ انسانوں کے آپسی جو معاملات ہیں ان معاملات کو صحیح طور پر انجام دینا یہ بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نماز کا وقت ہوا تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز ختم ہونے کے بعد کسی کو گالی دے رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کو بڑی بات بول رہے ہیں، کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کسی کا مال تلف کر رہے ہیں، تو یہ نماز نہیں ہے، یہ نماز کے ساتھ مسخرہ بنا ہے۔ وہ روزہ نہیں ہے بلکہ روزے کا مذاق اڑانے کے برابر ہے۔ عبادات کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ عبادات کے ذریعے آدمی کے دل میں تقویٰ کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ عبادت کرنے کے باوجود اگر تقوی کی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو پھر وہ عبادت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
من لم یدا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہاں پر ایک حدیث پاک کوٹ کی جا رہی ہے، وہ نماز، حضور رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے فرمایا کہ جو نماز نمازی کو بدکاری سے نہ روک سکے، جو نماز نمازی کو بدکاری سے نہ روک سکے، بدکاری سے باز نہ رکھ سکے، تو وہ نماز خدا سے اسے اور زیادہ دور کرے گی۔ جو نماز نمازی کو بدکاری سے نہیں روک سکے، وہ نماز بندے کو خدا سے اور زیادہ دور کر دیتی ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ کیا چلا، نماز کا ظاہری پہلو یہ ہے کہ کھڑے ہو جائیں، قرآن کی تلاوت کریں، رکوع کریں، سجدہ کریں، اور اس کا باطنی پہلو یہ ہے، اس کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ بے حیائیوں برائیوں سے باز آ جائیں۔ اور روزے کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار اگر جھوٹ بولنے اور اس پر عمل کرنے سے باز نہ آئے، روزہ رکھ کر بھی آدمی جھوٹ بولتا رہے، جھوٹ پر عمل کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ روزے کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے باز آ جائے۔ اس سے پتہ اس بات کا چلتا ہے کہ عقائد کا درست ہونا، معاملات کا درست ہونا، پھر عبادات کا درست ہونا، اس کے ساتھ اخلاقیات کا پورا ہونا، یہ در حقیقت تقویٰ کی تکمیل ہے۔ اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں، جو آدمی نمازی ہے، نماز پڑھ لیا، سمجھتے ہیں کہ بس مکمل مسلمان وہی ہے۔ جی نہیں، نماز تو ضروری ہے، بے شک نماز پہچان ہے، لیکن اس کے بعد بقیہ معاملات کی انجام دہی بھی، بقیہ شریعت کے احکام کی پابجائی بھی ایک مسلمان پر ضروری ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا جو حکم یہاں پر آ رہا ہے، دوسرے جو مسائل بیان ہو رہے ہیں، وہ قصاص کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، فرض کیا گیا ہے تم پر قصاص۔ قصاص کا مطلب جان کے بدلے جان لینا۔ اسلامی حکومت کو یہ حکم ہے کہ اگر کسی شخص نے بے گناہ کسی کی جان لے لی ہے تو اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کر دے۔ یہ حکم کس کو ہے؟ حکومت کو ہے۔ اگر اسلامی حکومت قائم نہ ہو تو پھر یہ حکم نہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، فرض کیا گیا ہے تم پر قصاص، جو مارے جائیں آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ پہلے کیا طریقہ تھا دور جاہلیت میں؟ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا تو مرنے والے کے قبیلے کے لوگ کیا کرتے، قاتل کے قبیلے کے لوگوں کو، کئی لوگوں کو قتل کر دیتے۔ اب ایک آدمی کی قاتل نے جان لی تو ایک جان کے بدلے ایک جان لے لیتے تو برابری ہو جاتی، ویسا نہیں کرتے تھے۔ ایک شخص نے قتل کیا اس قبیلے کے، ایک شخص نے اس قبیلے والے کو قتل کیا، تو قتل کرنے والے قبیلے کے 10-10 20-20 لوگوں کی جان لے لیتے تھے ایک جان کے بدلے میں۔ کبھی ایسا ہوتا غلام قتل کرتا تو آزاد کی جان لیتے، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا قبیلہ بڑا طاقتور قبیلہ ہے۔ عورت قتل کرتی تو مرد کی جان لے لیتے۔ تو شریعت یہاں یہ حکم دے رہی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو قاتل کی جان حکومت لے سکتی ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو پھر وہ قتل کرنے کی ضرورت نہ کر سکے، لیکن ایک کے بدلے میں ایک سے زائد لوگوں کی جان لینا یہ ظلم ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ قتل کسی نے کیا اور آپ اس کے قبیلے کے دوسرے بے گناہ آدمی کو پکڑ کر قتل کر رہے ہیں تو یہ صریح ظلم ہے اور اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اگر قتل کرنے والے نے قتل کیا ہے تو جس نے غلطی کی ہے، جس نے ظلم کیا ہے، اس سے بدلہ لیا جائے، دوسرے لوگوں کی جان کیسے لی جا سکتی ہے؟ اور یہاں یہ اصول بتایا جا رہا ہے، غلام نے اگر جان لی ہے تو غلام کے بدلے میں غلام ہی ہے، عورت نے جان لی ہے تو عورت کے بدلے میں عورت ہی ہے۔ ایسا نہیں کہ اپنی طاقت دکھانے کے لیے، اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک کے بدلے میں 10-10 20-20 کو قتل کر دیا جائے، عورت کے بدلے مرد کو قتل کر دیا جائے، غلام کے بدلے آزاد کو قتل کر دیا جائے، اور یہ سمجھے کہ ہم نے خوب اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، یہ کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے۔ اے ایمان والو، فرض کیا گیا ہے تم پر قصاص، جو مارے جائیں آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ بس جس کو معاف کی جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ تو چیز چاہیے کہ طلب کرے مقتول کا وارث خون بہا دستور کے مطابق، اور قاتل کو چاہیے کہ اسے اچھی طرح ادا کرے۔ یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ اب دوسرا حکم یہاں پر یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر مرنے والے کے قریبی رشتہ دار قاتل کو معاف کرنے کے لیے راضی ہیں، اگر وہ راضی نہیں ہے تو بہرحال قاتل کو قتل کرنا ہی چاہیے۔ اگر قریبی رشتہ دار کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے مقتول کی طرف سے ہم معافی نہیں دینا چاہتے، تو جب تو قاتل کو بہرحال قتل ہونا ہی ہے، اسلامی حکومت اگر ہو تو۔ اگر مرنے والے کے قریبی رشتہ دار اس بات پر راضی ہو جائیں کہ ہم اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں، معاف کرنے کے لیے ہم راضی ہیں، بشرطے کہ وہ اتنا پیسہ ہم کو ادا کر دے، تو ایسی صورت میں قاتل کو معافی دی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خون بہا ضرور ادا کرے، دیت ادا کرے، خون بہا ادا کرے، یعنی ایک بھاری رقم مرنے والے کے رشتہ داروں کو ادا کرے۔ اگر اس سے بھاری رقم کا مطالبہ اگر نہیں کیا جائے گا تو پھر وہ دوسرے شخص کی جان لے گا، پھر تیسرے شخص کی جان لے گا۔ جیسا ایک ایک قاتل کئی لوگوں کی جان لیتا ہے، اس کے بجائے اس سے خوب بھاری رقم اگر وصول کی جائے، ایسی بھاری رقم کا اس سے مطالبہ کیا جائے کہ جس کو ادا کرنے میں اسے اچھی خاصی محنت مشقت لگ جائے، تو امید ہے کہ آگے چل کر وہ دوسرے لوگوں کو قتل کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ مالی تاوان اور جرمانہ ادا کرنے کے خوف سے پھر وہ دوبارہ ایسی جرات، ایسی ہمت نہیں کرے گا۔
ارشاد ہوتا ہے یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے کہ اس نے جان کے بدلے مال دینے کی اجازت دی ہے اگر مقتول کے رشتہ دار راضی ہوں، تو یہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بہرحال یہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ قاتل کو چاہیے کہ جو مال دینے کا اس نے اگریمنٹ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، جلدی جلدی اس کو ادا کرنے کی فکر کرے اور ادا کرے۔ اور مقتول کے وارثوں کو بھی چاہیے کہ جب اتنا بڑا احسان انہوں نے کیا ہے، اتنی بڑی مہربانی کی ہے، اس کی جان بخشی ہے پیسہ لے کر، تو ان کو بھی چاہیے کہ جب اتنی بڑی مہربانی آپ نے کی ہے تو تھوڑی چھوٹ اس کو دیں اور پیسہ وصول کرنے میں اس سے سختی نہ برتیں، بلکہ کچھ مہلت دیں اس کو تاکہ وہ پیسہ ادا کر دے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل مند تاکہ تم پرہیز کرنے لگو۔ اب مرنے والا تو مر گیا، اس کے بدلے میں دوسرے کی جان لے کر کیا ملنے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسرے کی جان لینے میں زندگی ہے تمہارے لیے۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا اور بدلے میں اس کی جان اگر نہیں لیے تو انہیں اتنا ڈیر ہو جاتا ہے، اتنا نجر ہو جاتا ہے کہ دوسرے کی جان لیتا ہے، پھر زندہ چھوڑے تو تیسرے کی جان لیتا ہے۔ یہاں صاحب ضیاء القرآن نے ایک نہایت خوبصورت عبارت لکھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ پڑھ کر سناؤں، بہت خوبصورت عبارت ہے۔ فرماتے ہیں کہ آج بعض ملکوں میں قتل کی سزا منسوخ کر دی گئی ہے، بعض ملکوں میں، بعض کانسٹیٹیوشنز میں قاتل کے لیے قتل کرنے کی سزا منسوخ کر دی گئی ہے۔ آج بعض ملکوں میں قتل کی سزا، جان کے بدلے جان، قتل کی سزا منسوخ کر دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سراسر ظالمانہ اور بہیمانہ ہے، مقتول تو قتل ہو چکا، اب اس کے عوض دوسرے آدمی کو تختہ دار پر لٹکا دینا بے رحمی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مرنے والا تو مر گیا، اب جو زندہ ہے اس کی ہم جان لے رہے ہیں، کیا یہ بے رحمی نہیں ہے؟ تو جواب میں فرماتے ہیں آپ خوفناک حقائق کو دلکش عبارتوں سے حسین بنا سکتے ہیں، لیکن نہ تو آپ اس کی حقیقت بدل سکتے ہیں، نہ ان کے برے نتائج کو رونما روپذیر ہونے سے روک سکتے ہیں۔ جس ملک کے قانون کی آنکھیں ظالم قاتل کے گلے میں پھانسی کا پھندا دیکھ کر پرنم ہو جائیں، وہاں مظلوم و بےکس کا خدا ہی حافظ ہے۔ جس ملک کا قانون قاتل کے گلے میں پھانسی کا پھندا دیکھ کر رحم کرنے لگتا ہے تو پھر وہاں انسانوں کی زندگیوں کی کوئی خیر نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ جن ملکوں میں قتل کی سزا قتل نہیں ہے وہاں ایک ایک قاتل کئی لوگوں کی جان لیتا ہے۔ تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اگر اسلام میں کئی بار یہ بات ریپیٹ کیا اور پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ حکم کب ہے؟ اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت نہیں تو اب جیسا ہمارے ملک میں ہمارے علاقوں میں ہے، ہم جان کے بدلے ہم آگے بڑھ کر کسی کی جان نہیں لے سکتے۔ اسلامی حکومت ہو تو حکومت وقت کو اختیار دیا گیا ہے کہ قاتل کی وہ جان لے اور قتل کے بدلے قتل کر دے تاکہ وہ قاتل پھر دوبارہ دوسروں کو قتل کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل مندو تاکہ تم پرہیز کرنے لگو۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ اب اگر قتل کرنے والے کو حکومت وقت نے قتل کر دیا تو انہیں فلاں کو بے گناہ قتل کیا، چنانچہ تجھے قتل کیا جاتا ہے، ایسا اگر قتل کر دیے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ 2-4 قاتل اگر قتل ہو جائیں تو پورے ملک میں پھر دوبارہ کوئی کسی کو قتل کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ 4 قاتلوں کو اگر تختہ دار پر لٹکا دیا جائے تو پھر 5ویں مرتبہ کوئی کسی کو قتل کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، برا انجام سامنے رہے گا کہ ارے میں کسی کو قتل کروں گا تو میری بھی جان جائے گی، جب جان چلی جائے گی تو پھر یہ پیسہ لے کر میں کیا کروں اور کسی اور چیز کا میرے لیے پھر کیا فائدہ باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل مندو تاکہ تم پرہیز کرنے لگو۔ اب تیسرے مسائل یہاں جو بیان ہو رہے ہیں وراثت کے ہیں، جیسا کہ ہم نے شروع درس میں آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ دور جاہلیت میں عربوں میں طریقہ کیا تھا؟ اپنے غیر رشتہ داروں کے لیے اپنا پورا مال وصیت میں لکھ کر مر جاتے تھے، جب وہ مر جاتے تو ان کے رشتہ داروں کو کچھ بھی نہیں ملتا، غیر لوگوں کو ان کا مال مل جاتا تھا، اس کو بڑی سخاوت بڑی دریا دلی سمجھتے تھے۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ جھوٹی تسلی ہے، یہ غلط تعریف ہے، یہ کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کو وراثت سے محروم کرے اور غیروں کو اپنا پورا مال دے کر رخصت ہو جائے، یہ کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے۔ تعریف کے قابل بات تو یہ ہے کہ مرنے والے کے رشتہ دار اس کی وراثت میں سے حصہ پائیں۔ تو پہلے شریعت کے احکام ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو وراثت کے احکام نازل ہونے سے پہلے درمیان میں ایک حکم یہ دیا گیا تھا کہ اگر کسی کے پاس مال ہے تو اسے چاہیے کہ وہ غیروں کے بجائے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت لکھے تاکہ اس کے قریبی رشتہ دار اس کے مرنے کے بعد اس کے مال میں سے حصہ پائیں۔ پہلے تھا یہ، اب آگے چل کر تو سورہ نساء میں تو وراثت کے پورے احکام نازل ہو گئے، اب وصیت لکھنا فرض نہیں ہے۔ سورہ نساء کی وہ وراثت کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے فرض تھا، اس وقت کی بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرض کیا گیا ہے تم پر جب قریب ہو جائے تم میں سے کسی کے موت، بشرطے کہ چھوڑے کچھ اپنا مال، تو وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ۔ ایسا کرنا ضروری ہے پرہیزگاروں پر، وصیت لکھنا ضروری ہے پرہیزگاروں پر۔ کب کا حکم ہے؟ وراثت کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے، اب فرض نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اپنی مرضی سے وصیت لکھتا ہے تو لکھ سکتا ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔
کیونکہ شریعت میں باقاعدہ احکام مقرر ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وصیت کے تعلق سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 واضح ارشادات پیش فرمائے ہیں جو سنہری اصول مرتب فرمائے ہیں۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کے ضمن میں ایک اصول یہ مقرر کیا ہے کہ آدمی اپنے مال میں سے وصیت اس کے لیے کر سکتا ہے جس کو پہلے سے وراثت میں حصہ نہیں ہے۔ اب بیٹا ہے، بیٹی ہے یا دوسرے رشتہ دار ہیں، پہلے سے وراثت میں اگر حصہ ہے تو پھر وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ جن کے لیے وصیت میں حصہ نہیں ہے، وراثت میں حصہ نہیں ہے، جن کے لیے وراثت میں حصہ نہیں ہے وصیت انہی کے لیے کی جا سکتی ہے۔ ایک اصول یہ ہے۔ اور دوسرا اصول یہ مقرر کیا ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی شخص وصیت کرے اپنا مال ادا کرنے کی تو اس کے مال میں سے 1/3 حصے تک اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا، اس سے بڑھ کر اس کی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے بعد بقیہ 2 حصوں میں، 3 حصوں میں سے بقیہ 2 حصوں میں شریعت کے احکام کے مطابق اس کے رشتہ داروں کو اس کے مال کا مالک مانا جائے گا۔ جیسا کہ مثال بھی آپ کے سامنے ہم نے پیش کی، کوئی شخص 3 کروڑ روپے چھوڑ کر مر رہا ہے اور وصیت کر رہا ہے کہ پورے 3 کروڑ کے 3 کروڑ روپے خیرات کر دو، مدرسے کو دے دو، مسجد کو دے دو، تو شریعت یہ کہتی ہے اس کے مرنے کے بعد 3 کروڑ میں سے 1 کروڑ روپے اس کی وصیت کے مطابق خرچ ہوں گے، بقیہ 2 کروڑ روپے اگر وہ کہتا بھی ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کے مرنے کے بعد بقیہ 2 حصے اس کے وارثوں میں باقاعدہ تقسیم کیے جائیں گے۔ مرنے والے کی وصیت پر صرف 1/3 حصے پر ہی عمل کیا جائے گا، اس سے بڑھ کر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور اسلام نے وصیت کا وراثت کا جو نظام بتایا ہے، وراثت کا جو مزاج بنایا ہے وہ یہ ہے کہ وراثت رشتہ داری کی بنیاد پر تقسیم ہوتی ہے۔ قریبی رشتہ داروں کو پہلے وراثت ملتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر دوسرے دور کے رشتہ داروں کو ملتی ہے۔ اور وراثت کا طریقہ یہ ہے، وراثت کی تقسیم کا متروک کے کیا بننا چاہیے کہ جائیداد کی تقسیم کا، مرنے والے کی متروکے کی تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مرنے والے نے جو وصیت کی ہے وصیت کو پورا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اگر اس پر قرض ہے تو اس کے مال میں سے وہ قرض ادا کیا جائے گا پہلے، پھر قرض ادا کر دینے کے بعد اگر مہر ادا نہیں کیا ہے تو مہر ادا کیا جائے گا، اس کے بعد جو پیسہ بچ گیا ہے وہ اس کے وارثوں میں شریعت اسلامیہ کے احکام کے مطابق خرچ کیا جائے گا۔ وصیت کے طور پر کتنا مال خرچ کیا جائے گا تو 1/3 حصہ، صرف 1/3 حصہ ہی وصیت کی تعمیل میں خرچ کیا جائے گا، اس سے بڑھ کر نہیں۔ اس کے بعد جتنا قرض ہے اتنا قرض ادا کیا جائے گا، جتنا قرض اس نے چھوڑا ہے پورا قرض ادا کیا جائے گا اس کے مال میں سے۔ پھر نمبر 3، جتنا مہر اس نے مقرر کیا ہے نکاح کے وقت اپنی بیوی، ایک یا ایک سے زائد بیویوں سے، اور اگر ادا نہیں کیا ہے تو مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہونے سے پہلے مہر ادا کیا جائے گا اس کی بیویوں کو، اس کے بعد جو پیسہ بچ گیا ہے وہ اس کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب قریب آ جائے تم میں سے کسی کی موت، بشرطے کہ چھوڑے کچھ اپنا مال، تو وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، غیروں کو وصیت کر کے اپنے رشتہ داروں کو محروم کرے اور سمجھے کہ ہم نے بڑی سخاوت کی ہے تو کوئی سخاوت کی، کوئی تعریف کی قابل بات نہیں ہے۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے وارثوں کو اپنی وراثت سے محروم کرے گا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، جنت نصیب نہیں ہوگی اس کو۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ہی اپنا پورا مال دوسروں کو ہبہ کے طور پر اس طرح دے دے مرنے سے پہلے کہ اس کے وارثوں کو کچھ حصہ ہی نہیں مل رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے یہ بات۔ اگر اپنی زندگی میں بھی وہ تحفہ اور ہبہ دے رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ بہرحال اپنے رشتہ داروں کا لحاظ ضرور رکھے۔ جس کے مال میں سے اس کے رشتہ داروں کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو، اس کے قریبی رشتہ داروں کو، تو اس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ پھر جو بدل جالے اس وصیت کو سن لینے کے بعد تو اس کا گناہ انہیں بدلنے والوں پر ہوگا، کیونکہ اس میں بولنے والے کی تو کوئی غلطی نہیں ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر بیچ میں آ کر کوئی غلط بول کر احکام بدل رہا ہے تو بدلنے والا گناہ گار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، سننے والا ہے۔ اور جسے اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے سے کسی طرفداری کا یا گناہ کا، پس وہ صلح کرا دے ان کے درمیان تو کچھ گناہ نہیں اس پر، بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 22 تھا، جس میں بطور خاص 3 مضامین بیان ہوئے۔ پہلا مضمون یہ ہے کہ عبادات کے ظاہری پہلو کو انجام دینے کے ساتھ اس کے باطنی پہلو کی طرف توجہ دینا ضروری ہے، اور باطنی پہلو تقویٰ ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ عقائد کا مطلب نظریات، عبادات کا مطلب اللہ کی عبادت، اور معاملات کا مطلب ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ کا برتاؤ، اور اخلاقیات کا مطلب جب کوئی وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے، اور آدمی کے جو صفات ہیں بری صفات سے اپنے آپ کو بچا کر اچھی صفات سے اپنے آپ کو موصوف کرنا، یہ اخلاقیات ہیں۔ ان چاروں معاملات میں، ان چاروں قسم کے احکام میں ایک سچا مومن ثابت قدم ہو اور ان چاروں قسم کے احکام کی وہ تعمیل کرے تو پھر وہ مومن سچا مومن ہے۔ ورنہ اگر
ان احکام کا اس کو لحاظ نہیں ہے تو ظاہری مراسم کو ادا کر کے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ عبادات کو ظاہری طور پر انجام دینے کے ساتھ ساتھ تقویٰ کی کیفیت دل میں پیدا ہونا، یہ در حقیقت ایک کمال مومن ہے، مومن کی شان ہے۔ اور دوسری بات یہاں جو بیان ہوئی ہے، دوسری قسم کے جو مسائل بیان ہوئے، قصاص کے اور دیت کے مسائل بیان ہوئے، کب ہے یہ؟ اسلامی حکومت ہو تب، کہ قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے، بے گناہ کسی نے کسی کی جان لی ہے تو اس کے بدلے میں اس کی جان لی جائے۔ ہاں، مرنے والے کے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار اگر معاف کرنا چاہیں اپنی مرضی سے تو قاتل کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خون بہا ادا کرے، دیت ادا کرے، پیسہ ادا کرے، مرنے والے کے رشتہ دار۔ وہ پیسہ کیسا ادا کرے؟ اس کی حیثیت کے مطابق خوب بڑی بھاری رقم اس کے لیے مقرر کی جائے تاکہ وہ پھر دوبارہ ایسی جرات کرنے سے پہلے سوچے اور اس کا ہاتھ رک جائے، اس کے قدم رک جائے کہ اگر میں ایسی غلطی کا ارتکاب کروں گا تو پھر مجھے اتنی مشقت کرنا پڑے گا، ایسا بھاری تاوان، ایسا بڑا بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو دیت کے قصاص کے مسائل بیان ہوئے، اور اس کے بعد پھر آخر میں وراثت کے وہ احکام بیان ہو رہے ہیں جو وراثت کی آیت نازل ہونے سے پہلے نازل ہوئے تھے۔ شریعت کا، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ احکام کو بتدریج نازل فرماتا ہے، فوراً حکم دینے پر آدمی عمل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا۔ تو اس واسطے شریعت نے آہستہ آہستہ پہلے لوگوں کا مزاج بنایا، پہلے آسان احکام دیے، پھر بعد میں فائنل شکل دی گئی معاملات کو اور مسائل کو۔ یہ قرآن مجید کا نظام حکمت ہے، یعنی حکمت کے ساتھ قرآن مجید نے لوگوں کے مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے بتدریج آہستہ آہستہ احکام کو نازل فرمایا۔ اب اس کے بعد سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 پڑھ کر اس کے مضامین کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے آج کا درس اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اب یہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 22 تھا، اب یہ رکوع نمبر 23 ہے جس کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 ہے، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں، پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے، اور جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں ان کے ذمہ فدیہ ہے 1 مسکین کا کھانا، اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ ماہ رمضان المبارک جس میں قرآن اتارا گیا، قرآن اس حال میں کہ یہ راہ حق دکھاتا ہے لوگوں کو، اور اس میں روشن دلیلیں ہیں اور ہدایت کی اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی۔ سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو وہ یہ مہینہ روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے سہولت، اور نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری، چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لیا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزاری کیا کرو۔
اور جب پوچھیں تم سے میرے بندے میرے متعلق، میں بالکل نزدیک ہوں، قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ مانگتا ہے مجھ سے، بس انہیں چاہیے کہ میرے حکم مانیں اور ایمان لائیں مجھ پر، تاکہ وہ کہیں ہدایت پا جائیں۔ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا، وہ تمہارے لیے پردہ زینت و آرام ہے اور تم ان کے لیے پردہ زینت و آرام ہو۔ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے، بس اس نے نظر کرم فرمائی تم پر اور معاف کر دیا تمہیں، سو اب تم ان سے ملو ملاؤ اور طلب کرو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے صبح کے وقت، پھر پورا کرو روزے کو رات تک، اور نہ مباشرت کرو ان سے جب کہ تم اعتکاف بیٹھے ہو مسجدوں میں، یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیت لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں۔ اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقے سے، اور نہ رسائی حاصل کرو اس سے حاکموں تک کہ یوں کھاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ظلم سے، حالانکہ تم جانتے ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس آیت مبارک ان آیات مبارکہ میں سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 23 میں سب سے پہلے روزے کی فرضیت کا حکم ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو، بیمار ہو، مسافر ہو، روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہ ہو، سچویشن ایسی ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، مشکل ہے روزہ رکھنا اس کے لیے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ طریقہ بھی بتایا گیا کہ بعد میں قضا کرے یا بعض صورتوں میں فدیہ دینے کا بھی حکم ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات جو اس رکوع میں بیان ہوئی ہے وہ ہے رمضان المبارک کی عظمت کا بیان، رمضان المبارک کی اہمیت کا بیان۔ رمضان یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے صرف کسی ایک مہینے کا نام قرآن مجید میں لیا ہے، اور کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ دوسرے مہینوں کا ذکر ہے، اشارتاً ہے، نام نہیں ہے۔ نام صرف فقط ایک مہینے کا قرآن مجید میں لیا گیا، وہ مہینہ رمضان المبارک ہے، جیسا کہ نام لیا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کی اہمیت کا بیان ہوا کہ رمضان کی اہمیت کیوں ہے، تو بتایا گیا کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، اس واسطے رمضان کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر یہ مضمون بیان ہوا کہ بندہ خدا سے دور نہیں ہے اور خدا بندے سے دور نہیں ہے، دعا کرنے والے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے بشرطے کہ وہ شرائط دعا کی تکمیل کرے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر روزے کے چند احکام بیان کیے گئے۔ نمبر 4 روزے کے چند احکام بیان کیے گئے، یعنی روزے کا وقت شروع کب ہوتا ہے، روزے کا وقت ختم کب ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، ایسے چند احکام یہاں بیان ہوئے۔ اور آخر میں 5ویں نمبر پر یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ کبھی بھی لوگوں کا مال ناحق طریقے سے مت لیا کرو، اور ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال مت کھایا کرو، یعنی ناجائز طریقے سے کسی کا مال لینا یہ حرام ہے، باطل طریقے سے کسی کا مال لینا حرام ہے، اس سے بچنا ایک مسلمان پر ضروری ہے۔ یہ 5 قسم کے احکام ہیں جو اس رکوع میں بیان ہوئے ہیں۔ بس مختصر وضاحت کے ساتھ ان 5 امور پر روشنی ڈالتے ہوئے پھر ہم اپنے درس کو اختتام کی طرف پہنچا رہے ہیں۔ پہلی بات جو یہاں بیان ہوئی وہ روزے کی فرضیت کا بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ روزے جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر، یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے، پہلے کے پیغمبروں کے امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسائل الگ تھے، احکام الگ تھے، دن الگ مقرر تھے، طریقے الگ تھے، لیکن روزے تو بہرحال ان پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ فرمایا جاتا ہے کہ ایمان والو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں فرض ہے۔ فرض کا مطلب کیا ہے، دل برا رکھے دل برا چھوڑے ایسا نہیں ہے، بہرحال روزہ رکھنا ہی ہے۔ کوئی بیمار ہے، مسافر ہے، چند قسم کے لوگوں کو چھوٹ ہے، ان کے علاوہ اگر عذر نہیں ہے، ایک نارمل صحت مند آدمی ہے تو اس پر فرض ہے کہ روزہ رکھے۔ تو ذرا آپ سوچ کر دیکھیے کہ جو پروردگار سال کے 12 مہینے ہم کو اپنی نعمتیں کھلا رہا ہے، کھیتیاں اگا رہا ہے، ہوا چلا رہا ہے، بارشیں برسا رہا ہے، ایک سال اگر بارش نہیں برسا ہے تو پورے زمین کے پورے انسانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سال کو سال برابر بارش برس رہی ہے، کھیتیاں اگ رہی ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، وہ پروردگار دن کو کھلا رہا ہے، رات کو کھلا رہا ہے، شوال میں کھلا رہا ہے، ذوالقعدہ میں کھلا رہا ہے، ذوالحجہ میں کھلا رہا ہے، سال کے 11 مہینے کھلا رہا ہے، رمضان میں بھی رات میں کھلا رہا ہے، صرف دن میں رک جانے کا حکم دے رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر ہم دن میں بھی اس کے حکم کا خیال رکھے بغیر دن میں بھی اگر ہم کھانے پینے لگ جائیں رمضان مبارک میں، تو آپ بتائیے کہ ہم سے بڑا نمک حرام اور کون ہوگا، ہم سے بڑا ناشکرا اور کون ہوگا۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیے، 11 مہینے دن اور رات کھلا رہا ہے، رمضان میں بھی رات کو کھانے کی اجازت دیا ہے، صرف 12 مہینے میں سے صرف ایک مہینہ صرف دن میں کھانے پینے سے باز رہنے کا نعمت عطا کرنے والا حکم دے رہا ہے۔ اب ایسے موقع پر بھی اگر کوئی شخص صرف رمضان کے ایک مہینے میں بھی دن میں بھی اگر کھانے پینے سے باز نہیں آتا، اس سے بڑا بے غیرت، اس سے بڑا بے شرم اور اس سے بڑا بے حیا اور اس سے بڑا نمک حرام اور کون ہوگا۔
اس سے بڑا ناشکرہ اور کون ہوگا؟ آپ خود غور کیجیے۔ 11 مہینے دن کو کھاؤ رات کو کھاؤ، 12ویں مہینے میں رمضان کے ایک مہینے میں رات کو کھاؤ، صرف دن میں مت کھاؤ۔ نعمت دینے والا یہ بول رہا ہے، لیکن اب یہ شخص نافرمان کیا کر رہا ہے؟ 11 مہینے دن کو کھا رہا ہے، رات کو کھا رہا ہے، رمضان میں رات کو کھا رہا ہے اور دن کو بھی باز نہیں آ رہا ہے، تو اس سے بڑا ناشکرہ، اس سے بڑا بے شرم بے غیرت نمک حرام اور کون ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم یاد رکھیے، روزے رکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی ایک روزہ بھی بغیر عذر کے ترک کرتا ہے تو جہنمی ہے، جہنم واجب ہو جاتا ہے اس پر، کیونکہ اللہ نے اپنی مرضی سے فرض قرار دیا ہے روزے رکھنا، کمپلسری ہے، اوبلیگیٹری ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ حتمی حکم سنایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ بعض لوگ ہیلے بہانے تراشتے ہیں، بولتے ہیں کہ ہم کو تو دن میں کام ہوتا ہے، ہم دھوپ میں نکلتے ہیں، باہر جاتے ہیں آتے ہیں۔ یہ بہت بری بات، یہ شیطانی دھوکہ اور یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ روزہ رکھنے میں مشقت ہے، محنت ہے، بے شک محنت ہے، محنت ہے، اس واسطے تو اتنا بڑا انعام ہے۔ اگر محنت مشقت نہیں ہوتی تو اتنا بڑا انعام کیوں ہوتا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولاد آدم کا ہر عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر روزہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حدیث قدسی ہے یہ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے سوائے روزے کے۔ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اتنا بڑا انعام جو رکھا گیا ہے، کیا بغیر محنت بغیر مشقت کے اتنا بڑا انعام رکھا جا سکتا ہے؟ محنت مشقت ضرور ہے روزے میں، مشقت کیا ہے؟ پیاس لگتی ہے اور آدمی پانی نہیں پی سکتا، بے شک مشقت ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ مشقت ایسی مشقت ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کی جان چلے جاتی ہے؟ کیا روزہ رکھ کر کوئی مر جاتا ہے؟ کیا اس کا کوئی عضو معطل بیکار ہو جاتا ہے؟ کیا اس کی کڈنی فیل ہو جاتی ہے، یعنی ہارٹ فیل ہو جاتا ہے روزہ رکھے تو؟ نہیں۔ کیا اس کے برین کی رگیں کیا اسٹرک ہو جاتی ہیں؟ کیا مر جاتا ہے؟ کیا جان چلے جاتی ہے روزہ رکھنے سے؟ نہ آدمی مرتا ہے، نہ اس کا عضو معطل ہوتا ہے، نہیں، محنت لگتی ہے، تھوڑی دیر صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو جب مومن ہیں آپ، جب آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو اتنی تو مشقت آپ کو اللہ کے حکم پر، اتنی تو مشقت برداشت کرنی ہی ہے، اور یہی مشقت تو آپ کے ایمان کا ثبوت دے رہی ہے۔ اگر کوئی بے غیرت اور بے شرم بغیر عذر کے رمضان مبارک کا روزہ ترک کرتا ہے تو یہ نہایت بری بات ہے، اور ایسا کرنے والا فاسق معلن ہے۔ ہرگز رمضان مبارک کا ایک روزہ بھی بغیر عذر کے ترک نہیں کرنا چاہیے، فرض ہے۔ مشقت ہے، لیکن ایسی مشقت نہیں ہے کہ جس کو آدمی برداشت نہ کر سکے، ایسی مشقت ہے کہ آدمی اس کو برداشت کر سکتا ہے، اور اس پر بہت بڑے انعام کا وعدہ کیا گیا ہے، بڑی بڑی سرفرازیوں کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے گنتی کے چند روز ہیں جو پروردگار سال بھر کھلا رہا ہے، اس نے روزہ رکھنے کا جو حکم دیا گیا، ایام معدودات، گنتی کے چند روز ہیں، اور گنتی کے چند روز رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کا چاند نظر آ جائے تو ہر دن کا روزہ فرض ہے۔ اگر 29 رمضان گزرنے کے بعد، 29 روزے ہونے کے بعد اگر عید کا چاند دکھ جائے تو پھر اسی پر تکمیل ہو جاتی ہے۔ اگر چاند نہیں دکھا 29 روزے ہونے کے بعد، ایک دن اس میں اور اضافہ ہو کر 30 دن ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کر تو رمضان کا نہ مہینہ باقی رہتا ہے نہ روزے فرض ہوتے ہیں۔ تو سال میں ایک مہینہ گنتی کے چند روز ہیں۔ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لیں۔ آسانی یہ پیش کی جا رہی ہے، اگر کوئی آدمی بیمار ہو گیا ہے رمضان کے مہینے میں، روزہ رکھنے سے اس کا مرض بڑھ سکتا ہے، اس کے مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے، یا ایسا مریض ہے کہ روزے کی وجہ سے وہ برداشت نہیں کر سکتا روزہ رکھنا، بھوک اور پیاس کو، تو ایسی صورت میں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے، 3 دن کا سفر یعنی 97 کلومیٹر کے سفر پر اگر کوئی روانہ ہوا ہے، اگر کوئی آدمی سفر کی حالت میں ہے یا بیمار ہے تو اس کے لیے شریعت یہ آسانی پیش کرتی ہے کہ وہ رمضان میں روزے چھوڑ سکتا ہے، لیکن عید کے بعد جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے روزوں کی قضا کر لینا اس پر ضروری ہے۔ یہی حکم حاملہ عورت کے لیے بھی ہے، دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی ہے کہ دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت رمضان میں روزے چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ روزے چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ معاف ہو گیا، روزے چھوڑنے کا مطلب یہ کہ اس وقت چھوڑ کر بعد میں قضا کر سکتے ہیں، یہ حکم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے، اور جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں ان کے ذمے فدیہ ہے 1 مسکین کا کھانا۔ اب اگر کسی کو روزے رکھنے میں بڑی محنت لگ رہی ہے اور اس کو عادت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 1 مسکین کو کھانا کھلا دے دونوں وقت، یہ روزے کا بدلہ ہو جائے گا۔ مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حکم منسوخ ہے، اب یہ حکم باقی نہیں ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جس کو بھی رمضان کا مہینہ ملے تو ضرور اس مہینے کا روزہ رکھے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ آیت منسوخ ہوگی، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ پہلے یہ حکم تھا جب شروع اسلام میں سن 2 ہجری میں جب روزہ فرض ہوا، لوگوں کو عادت ہی نہیں تھی روزہ رکھنے کی، تو پہلے یہ حکم دیا گیا کہ جن کو روزہ رکھنے میں زیادہ مشقت محسوس ہو رہی ہے، بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے، تو وہ
ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. پہلے تھا یہ حکم، بعد میں جب لوگوں کو عادت پڑ گئی اور روزے کے فوائد سے لوگ باخبر ہو گئے اور روزے کی لذتوں سے لوگ واقف ہو گئے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا. اب تو یہی حکم ہے کہ بہرحال روزہ رکھنا ہی ہے. بیمار آدمی یا مسافر یا حامل عورت یا دودھ پلانے والی عورت اگر روزہ نہیں رکھ سکے رمضان میں، ان میں سے اگر کوئی روزہ رمضان میں نہ رکھ سکے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے. البتہ ایک شخص کے لیے حکم آج بھی باقی ہے، ایک شخص کے لیے، وہ ہے شیخ فانی. وہ ہے شیخ فانی کا مطلب ایسا بوڑھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ کمزور ہو گیا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے. اب اس کی طاقت کے پلٹ کر آنے کی کوئی امید نہیں ہوتی. اب بڑھاپے کی وجہ سے مطلب اس سال وہ 60 سال کا ہے، روزہ نہیں رکھ سک رہا ہے، تو آئندہ سال 61 سال کا ہو جائے تو اب کیا روزہ رکھیں گا؟ وہ اس کی کمزوری کا سبب اس کا بڑھاپا ہے. بڑھاپے کی وجہ سے اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے، مطلب کمزور ہو گیا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ وہ شخص ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے. اس کے روزے کا کفارہ ہو جائے گا. کس کے لیے؟ شیخ فانی کے لیے، ایسا بوڑھا جو بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ دائم المریض کے لیے بھی حکم ہے. اگر کوئی آدمی ایسا بیمار ہو گیا کہ اس کی صحت اب پلٹ کر آنے کی کوئی امید نہیں، دائم المریض ہمیشہ کا سدا کا بیمار، زندگی بھر کا کوئی بیمار ہے، تو اس کو بھی حکم یہ ہے کہ اب چونکہ اس کی بیماری زائل ہونے کا امکان نہیں ہے، اب قضا کب کریں گا؟ بیماری ختم ہوئی تو قضا کریں گا، اور حالت ایسی معلوم ہو رہی ہے کہ بیماری ختم نہیں ہوگی، ایسا اندازہ ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو فدیہ دے دے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فدیہ کہتے ہیں. فدیہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلانا. ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو جو زکوٰۃ لینے کے قابل ہو، ایسے شخص کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا. یا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے، الٹرنیٹ طریقہ، کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار خیرات کر دے. ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار 50-60 روپے کچھ نکلتے ہیں وہ ہمارے علاقوں کے موجودہ قیمتوں کے حساب سے، ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار خیرات کر دے. یہ حکم کس کے لیے ہے؟ شیخ فانی کے لیے اور دائم المریض کے لیے. جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں ان کے ذمے فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا، اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی 50-55 روپے اگر فدیے کے نکلتے ہیں تو 5-10 روپے بڑھ کر اگر کوئی دے رہا ہے یا اس سے بھی زیادہ تو اس کے لیے اور بہتر ہے. اس کے بعد رمضان المبارک کی اہمیت کا بیان ملتا ہے. ارشاد ہوتا ہے، پہلے تو ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے لیے جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں ان کے ذمے فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا، اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور تمہارا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. روزہ رکھنا بہرحال فدیہ دینے سے افضل ہے. اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ رمضان المبارک جس میں اتارا گیا قرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. آخر رمضان میں روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ رمضان کو کیوں مقرر کیا گیا اس اہم ترین عبادت کے لیے؟ تو حکمت بیان ہو رہی ہے، اس لیے مقرر کیا گیا کہ یہ مہینہ دوسرے مہینوں کی طرح نہیں ہے. یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا. پروردگار عالم نے اپنا کلام اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مہینے میں نازل فرمایا، اور یہ قرآن اس حال میں کہ راہ حق دکھاتا ہے لوگوں کو. قرآن میں روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی. تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے رمضان المبارک کو تو وہ اس مہینے میں روزے رکھے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پورے ایک مہینے کا روزہ رمضان المبارک میں فرض ہے. جو کوئی تم میں سے رمضان المبارک کے مہینے کو پائے، پانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رمضان کا چاند جو دیکھ لے، یا اگر نہیں دیکھا تو کم از کم اس کو معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے. آنکھوں سے اگر نہیں دیکھا، سن کر معلوم ہو گیا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو اس پر فرض ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھیں. اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے. اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے دنوں کے روزے اور دنوں میں رکھ لے، رمضان میں چھوڑ کر بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے. یہی حکم حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے سہولت اور نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری، تاکہ تم گنتی پوری کر لیا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر گزاری کیا کرو. عزیزان محترم، رمضان المبارک کا حق یہ ہے کہ رمضان میں خوب عبادت کی جائے. 5 وقتہ نمازیں باجماعت و پابندی ادا کی جائیں. سب سے پہلے تو نماز ہے، اس کے بعد رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھا جائے، اس کے ساتھ تراویح کا اہتمام کیا جائے، دن کو روزہ رکھا جائے، رات کو قرآن پڑھا جائے، سنا جائے. یہ رمضان المبارک کا حق ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی قدر کریں. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، اب ایک تو روزے کی فرضیت کا حکم آ گیا، رمضان کی فضیلت کا بیان ہو گیا. اب تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اپنے قرب خاص کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب، جب آپ سے میرے بندے میرے تعلق سے پوچھیں تو انہیں بتا دینا کہ میں ان کے بالکل نزدیک ہوں
ان کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ دعا مانگتے ہیں، بس انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور ایمان لائیں مجھ پر تاکہ وہ کہیں ہدایت پا جائیں۔ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بندہ خدا سے دور نہیں ہے، خدا بندے سے دور نہیں ہے، خدا اپنے بندے سے ہر وقت قریب ہے اور دعا مانگنے والے کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ ہم کئی مرتبہ دعا کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس ضمن میں ایک حدیث ہے، ایک نہایت اہم ترین حدیث اس ضمن میں ملتی ہے، اور وہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کرتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، بال اس کے پریشان پھیلے ہوئے ہیں، جسم اس کا گردآلود ہے، لیکن اس کا کھانا اور لباس حرام کی کمائی سے ہے، اس کے پیٹ میں جو غذا ہے وہ بھی حرام ہے، ایسے حرام خور کی دعا کب قبول ہونے کے لائق ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو تو رزق حلال کھایا کرو۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کا لباس اور اس کی غذا حلال ذریعے سے حاصل ہو تو دعا قبول ہوتی ہے، اور اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ ایک شخص سفر میں ہوتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، اس کے لباس پر گرد اور غبار ہوتی ہے، اور وہ سفر میں ہوتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سفر میں ہے، ایسی مشقت کی حالت میں ہے، پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس کا لباس وہ بھی حرام ذریعے سے حاصل کیا ہوا ہے، اور اس کے پیٹ میں جو غذا ہے وہ بھی حرام ذریعے سے حاصل کی گئی ہے۔ تو اس سے پتہ اس بات کا چلتا ہے کہ حرام غذا کھانے والے اور حرام مال سے لباس حاصل کر کے پہننے والے کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کے شرائط میں اہم ترین شرط یہ ہے کہ جو غذا پیٹ میں جا رہی ہے وہ لقمہ حلال کا ہو، جو لباس پہنے ہے وہ لباس ذریعے حلال سے حاصل کیا گیا ہو، پھر تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور وہ ایک مشہور حدیث ہے، آپ سنے ہوں گے کہ جب آدمی کوئی دعا کرتا ہے اور جب دعا قبول ہوتی ہے تو دعا کی قبولیت 3 طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ دعا قبول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو چیز ہم مانگے ہیں وہی چیز مل جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت 3 طریقے سے ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 1، جو چیز ہم مانگتے ہیں وہ ہم کو مل جاتی ہے، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ جو چیز ہم مانگتے ہیں وہ چیز نہیں ملتی ہم کو، جو چیز ہم مانگتے ہیں وہ چیز ہم کو نہیں ملتی، بلکہ اس کے بدلے میں کوئی بلا چلا دی جاتی ہے یا اس سے بہتر کوئی چیز ہم کو عطا کی جاتی ہے، کیونکہ ہماری کئی ضرورتیں ایسی ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ ہم چھوٹی چیز طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چیز کے بدلے میں بڑی چیز عطا کر دیتا ہے۔ ہم ایک چیز مانگتے ہیں تو اس چیز کے بدلے میں دوسری بلا ٹال دی جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ ہے دعا کی قبولیت کا، ایک شخص دعا مانگتا ہے، ایک طالب علم دعا مانگتا ہے کہ پروردگار مجھے امتحان میں کامیاب کر دے، امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ اب وہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ میں تو دعا مانگا تھا کہ کامیاب ہو جاؤں، میں فیل ہو گیا۔ تو بات دراصل یہ ہے، اس کی قسمت میں تھا کہ امتحان لکھ کر جب وہ گھر کو واپس آئے، مثال دے رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے، اس کی قسمت میں تھا کہ وہ امتحان لکھ کر جب واپس گھر کو آ رہا ہو تو راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کا پیر کٹ جائے۔ اب دعا مانگ رہا ہے کہ اے پروردگار مجھے امتحان میں کامیاب کر دے، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ امتحان کی کامیابی سے زیادہ اہم اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ چل جائے، تو پروردگار عالم اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، امتحان میں کامیاب کرنے کے بجائے اس کے ایکسیڈنٹ کو ٹلا دیتا ہے۔ اب انہیں حیرت میں ہے کہ میں دعا مانگا تھا کہ کامیاب ہو جاؤں، میں فیل ہو گیا، تو دعا کہاں گئی؟ تو اس دعا کے بدلے میں ایک دوسری بلا ٹل گئی۔ اب اگر وہ فیل بھی ہو رہا ہے تو ایک مرتبہ پھر امتحان لکھ کر وہ کامیاب ہو جا سکتا ہے، جان اگر سلامت ہے، سر سلامت تو پگڑی ہزار۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم مانگتے ہیں وہ نہیں ملتی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے دعا کی قبولیت کا۔ اور تیسرا طریقہ دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ نہ جو چیز ہم مانگتے ہیں وہ ملتی ہے، نہ کوئی بلا چلتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ثواب بنا کر نیکی کے اعمال کے ذخیرے میں، نیک اعمال کے ذخیرے میں اس کو شامل فرما دیتا ہے۔ دعا کو نیکی کے ذخیرے میں شامل کر دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کی دعا اس کے نیکیوں کے ذخیرے میں شامل ہوتی ہے، اور جب نیک و بد اعمال تولے جا رہے ہوں تو وہ دعا جو دنیا میں مانگا تھا، جو دعا دنیا میں مانگا تھا وہ دعا اس کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جاتی ہے اور نیکیوں میں شامل کی جاتی ہے۔ اس دعا پر اس کو آخرت میں ثواب دیا جاتا ہے۔ دنیا میں مصیبت دور نہیں ہوتی بلکہ آخرت کا عذاب ٹل جاتا ہے اس دعا کے سلسلے میں۔ ایک دعا مانگا تھا دنیا میں اور اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں آخرت میں اس دعا کو نیکیوں کے پلے میں رکھ دیتا ہے، اور اس طرح وہ عذاب سے بچ جاتا ہے۔ تو اس طرح 3 طریقوں سے دعا کی قبولیت ظاہر ہوتی ہے، حدیث پاک میں مضمون آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے تعلق سے پوچھیں تو میرے حبیب کہہ دینا کہ میں قریب ہوں اور دعا مانگنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتے ہیں انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ انہیں ہدایت نصیب ہو جائے۔ اب آج کے درس کا آخری نقطہ اور باقی رہے گا، اس کے بیان کے ساتھ یہ درس اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اچھا، دو امور اور باقی رہ گئے، ان 2 امور کو بیان کرتے ہیں، ہم اختتام کی طرف پہنچا رہے ہیں۔ ایک تو رمضان کے چند احکام ہیں جو یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے
حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا۔ روزہ جب آدمی رکھتا ہے تو اس پر 3 چیزیں حرام ہوتی ہیں، کھانا پینا اور اپنی بیوی کے پاس جانا، 3 چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ لیکن رات میں کھانا پینا جیسا جائز ہوتا ہے تو بیویوں کے پاس جانا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک کوئی شخص اپنی بیوی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے رمضان کی راتوں میں۔ دن میں تو روزے میں نہیں ہو سکتا ہے کام، البتہ راتوں میں جائز ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا، وہ تمہارے لیے پردہ ہے، زینت ہے، آرام ہے، اور تم ان کے لیے پردہ ہو، زینت ہو، آرام ہو۔ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے، بس اس نے نظر کرم فرمائی تم پر اور معاف کر دیا تمہیں، سو اب تم ان سے ملو ملاؤ اور طلب کرو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے۔ طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لکھ دیا ہے، مطلب اولاد، بیٹا یا بیٹی جو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہے۔ رمضان کی راتوں میں وظیفہ زوجیت کرنا جائز ہے، وہ عمل بھی جائز ہے جس سے اولاد حاصل ہوتی ہے، راتوں میں، دن میں نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے، پس اس نے نظر کرم فرمائی تم پر اور معاف کر دیا تمہیں، سو اب تم ان سے ملو ملاؤ اور طلب کرو جو قسمت میں لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اولاد، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے صبح کے وقت، مطلب کیا، صبح صادق ہونے تک۔ سیاہ ڈورا سفید ڈورے سے جدا ہو جانے کا مطلب کیا ہے یہاں پر، کالا تاگا سفید کالے سے، سفید ڈورا کالے ڈورے سے جدا ہو جائے گا، مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ صبح صادق کے وقت جب روشنی پھیلتی ہے مشرق کی جانب تو ایسی روشنی پھیلتی ہے مشرق کی طرف، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈورا ہے گا، پھر وہ ڈورا اور آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ جب دن ہو جائے صبح صادق ہو جائے تو اس وقت سے پھر کھانا پینا منع ہے رمضان میں، صبح صادق تک، صبح کی روشنی ظاہر ہونے تک، صبح صادق تک رمضان کی راتوں میں کھانا پینا بھی جائز ہے اور اپنی عورتوں سے فائدہ اٹھانا بھی جائز ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ پھر پورا کرو روزے کو رات تک۔ صبح صادق ظاہر ہوتے ہی اب کھانا پینا اور مباشرت کا عمل حرام قرار پاتا ہے، کب تک، سورج غروب ہونے تک۔ اس میں وقت بتایا جا رہا ہے کہ روزے کا وقت شروع کب سے ہوتا ہے، صبح صادق سے، ختم کب ہوتا ہے، رات ظاہر ہونے تک، سورج ڈوبنے تک۔ پھر پورا کرو روزے کو رات تک اور نہ مباشرت کرو ان سے جب تم اعتکاف بیٹھے ہو مسجدوں میں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اب یہاں ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی حالت اعتکاف میں ہے، مسجدوں میں اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں رات کو وہ شخص کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ تعلقات اعتکاف کی حالت میں رات کو بھی قائم نہیں کیے جا سکتے۔ یہ حکم ہے، جو اعتکاف نہیں بیٹھا ہے وہ رات کو کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات قائم کر سکتا ہے، لیکن جو شخص مسجدوں میں اعتکاف بیٹھا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رات کو کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن میاں بیوی کے تعلقات اعتکاف میں بیٹھنے والا قائم نہیں کر سکتا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ اس طرح بیان فرماتا ہے اپنی آیت لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقویٰ اختیار کر لیں۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ رمضان کی راتوں میں کھانا پینا اور عمل زوجیت جائز ہے، دن میں جائز نہیں۔ روزے کا وقت بتایا گیا کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزے کا وقت ہے۔ ایک اسپیشل حکم، ایک خصوصی مسئلہ یہاں البتہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی حالت اعتکاف میں ہے، چاہے وہ نفل اعتکاف ہو یا سنت اعتکاف ہو، اگر کوئی آدمی حالت اعتکاف میں ہے تو وہ رات کو کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن زوجیت کے عمل کو وہ انجام نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جانا، ان کو توڑنا مت۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے لوگوں سے تاکہ وہ تقویٰ اختیار کریں۔ اب آخر میں حکم دیا جا رہا ہے، 5واں مضمون جو اس رکوع میں بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے، ارشاد ہوتا ہے نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقے سے۔ ناجائز طریقے سے مال کھانے کا مطلب کیا ہے، ہر وہ طریقہ جس کو شریعت ناجائز کہتی ہے، جیسے جوا، دھوکہ دہی، زبردستی کسی کا مال چھین لینا اور کسی کے حقوق کا انکار کرنا، اور کسی آدمی سے مال ایسا حاصل کرنا کہ دینے والا خوشی سے نہ دے، مجبوراً دے، جیسا رشوت دی جاتی ہے، تو اس طرح کا مال کھانا حرام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقے سے، اور نہ رسائی حاصل کرو اس مال سے رشوت دے کر حاکموں تک تاکہ تم کچھ حصہ لوگوں کے مال میں سے کھاؤ ظلم سے، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی رشوت لینا بھی ناجائز ہے، رشوت دینا بھی ناجائز ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ حاکموں کو رشوت دیتے ہیں، غلط فیصلے کراتے ہیں رشوت دے کر، اور ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ جب یہاں رشوت کی بات آ رہی ہے تو ایک بات اور بھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اختتام درس میں چلتے چلتے۔ رشوت لینا تو ہر صورت میں حرام ہے، اس کے جواز کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، ہر حالت میں سخت حرام ہے، جس طرح سود حرام ہے رشوت بھی حرام ہے۔ رشوت کا مطلب یہ ہے کسی آدمی کا کام کرنے کے لیے اس سے پیسہ ناجائز طور پر طلب کیا جائے،
یہ سب حرام ہے۔ رشوت لینا ہر قیمت میں حرام ہے۔ البتہ رشوت دینے کی جب بات آتی ہے تو اس میں ایک تفصیل یہ ہے کہ رشوت دینا بھی بیسیکلی تو حرام ہے، لیکن اگر کسی علاقے میں ایسے حالات ہوں کہ رشوت دیے بغیر آدمی کو اس کا حق نہیں مل سکتا، تو ایسی صورت میں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے رشوت دینا جائز ہو جاتا ہے، بشرطے کہ رشوت دیے بغیر آدمی کو اس کا حق نہ ملے تو ایسی صورت میں رشوت دینا جائز ہے، کیونکہ اگر وہ رشوت کے 1000-2000 روپے اگر نہیں دیا تو اس کا لاکھوں کا مال اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو ایسی مجبوری کی صورت میں اگر رشوت دیے بغیر کام نکل سکتا ہے تو پھر رشوت دینے کی اجازت نہیں۔ اگر رشوت دیے بغیر اس کا حق اس کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا، پکا معلوم ہے، تو ایسی صورت میں رشوت دے دینا جائز ہے اپنا حق حاصل کرنے، لیکن رشوت لینا تو بہر صورت ناجائز ہے، حرام ہے۔ عزیزان محترم، یہ سورہ بقرہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے اور سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 23 کے مضامین کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ مدنی ہے اور مدنی صورتوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس میں مسائل کے احکام بھی بیان ہوتے ہیں، مسائل بھی بیان ہوتے ہیں۔ چنانچہ رکوع نمبر 23 میں جو مضامین بیان ہوئے ان میں پہلا مضمون کیا تھا؟ روزے کی فرضیت کا ذکر، کہ رمضان کے مہینے میں ہر صحت مند نارمل مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے، کوئی بیمار ہے مسافر ہے تو بعد میں قضا کر لے، اگر کوئی بوڑھا کمزور دائم المریض ہے تو ایک صدقہ فطر کی مقدار ایک دن میں خیرات کر دے۔ دوسرا جو مضمون یہاں بیان ہوا ہے وہ رمضان کی فضیلت ہے، کہ رمضان عام مہینوں کے جیسا مہینہ نہیں ہے، کہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو ہم کو چاہیے کہ اس مہینے میں عبادتوں کا بطور خاص اہتمام کریں۔ اور تیسرا مضمون جو یہاں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں، دعا ضرور قبول کرتا ہوں، دعا بے شک قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ دعا مانگنے والے کے پیٹ میں حلال کا لقمہ ہو اور اس کا لباس حلال آمدنی سے حاصل کیا گیا ہو، تو پھر دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر حرام کا لقمہ پیٹ میں ہے، حرام آمدنی سے حاصل کیا ہوا لباس آدمی پہنے ہوئے ہے، تو اس حرام کی وجہ سے دعا قبول نہ ہو تو الگ بات ہے، ورنہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دعا قبول کرتے وقت کبھی یہ شک بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، شک بھی کرنا ایمان کے شان کے خلاف ہے۔ ہم جس سے مانگ رہے ہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس میں شک کرنے کی بات کیا ہے؟ اس کے خزانے غیب میں کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہے، ہم اس سے مانگ رہے ہیں تو پھر ہم کو وہ چیز کیوں نہیں ملے گی؟ اور اس نے اپنے ذمہ کرم سے وعدہ بھی کیا ہے کہ مانگنے والوں کو میں ضرور دیتا بھی ہوں، تو دعا مانگتے وقت دعا کی قبولیت کے پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پر چند اہم احکام بیان ہوئے کہ رمضان کے مہینے میں راتوں کو کھانا پینا اور عمل مباشرت کرنا جائز ہے۔ رمضان کی راتوں کو، پہلے کیا اجازت تھی؟ راتوں میں بھی جائز نہیں تھا۔ پہلے شروع اسلام میں حکم کیا تھا؟ ایک مرتبہ روزہ کھولے، جب جتنا کھا لیے، جو پانی پی لیے برخاست، اس کے بعد پھر دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا، پہلے ایسا حکم تھا۔ بعد میں بتدریج اس حکم میں فرق کیا گیا اور بتایا گیا کہ پوری رات صبح صادق تک، غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک، سورج غروب ہونے سے لے کر صبح کی روشنی ظاہر ہونے تک رات بھر کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں رمضان کی حالت میں، اور میاں بیوی کے تعلقات بھی قائم کرنا جائز ہے۔ البتہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ اعتکاف سنت ہو کہ نفل، ان کو چاہیے کہ وہ میاں بیوی کے تعلقات اعتکاف کی حالت میں قائم نہ کریں۔ ویسے بھی وہ ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف کرنے والا مسجدوں میں بیٹھتا ہے، مگر ایک خصوصی حکم تھا تو سنا دیا اور احکام کی تعمیل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور پانچواں مضمون جو یہاں بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، ایک دوسرے کا مال چوری مت کرو، ایک دوسرے کا مال جوئے کے ذریعے، سود کے ذریعے حاصل مت کرو، رشوت کے ذریعے حاصل مت کرو، ناجائز طریقے سے حاصل مت کرو، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے حاصل مت کرو، اور حاکموں کو رشوت دے کے غلط فیصلے کرا کے لوگوں کا مال مت کھایا کرو۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ باطل طریقے سے دوسروں کا مال کھانا حرام ہے، باطل طریقے سے دوسروں کا مال کھانا حرام ہے۔ پھر جائز کس طریقے سے ہے؟ تو اگر کوئی آدمی اپنی رضامندی سے، اپنی خوشی سے اپنا مال کسی کو دے رہا ہے تو پھر وہ جائز ہے۔ جیسے ہدیہ اور تحفہ ہے کہ ہم خوشی سے دیتا ہے دینے والا، تو لینے والا لے سکتا ہے۔ تحفہ دینا اور لینا ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تحفہ لینے دینے سے شریعت نے منع نہیں کیا، کیونکہ تحفہ دینے والا خوشی سے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے عطیے کے طور پر، خیرات کے طور پر جو مال غریبوں کو دیا جاتا ہے وہ بھی بالکل جائز ہے۔ ناجائز کب ہے؟ جب آدمی خوشی سے نہیں دیتا، ناخوشی کی حالت میں وہ مال دیتا ہے تو پھر وہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو یہ چند احکام یہاں بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو، ہم کو پابندی کے ساتھ روزے رکھنے کی رمضان مبارک میں توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک میں خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حلال آمدنی کمانے اور حلال روزی کھانے کی توفیق بخشے، اور ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ